إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السامع المطيع لا حجة عليه والسامع العاصي لا حجة له رواه الإمام أحمد في مسنده وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نضع يده من الطاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له رواه البخاري قابل قدر علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے اور بہت سے علمی خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں اور بہت سے خطابات ہونا باقی ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری استدعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور ہم سب کی نیتوں کو اخلاص کے زیور سے آراستہ فرما دے، کیونکہ اخلاص ہی قبول عمل کی ایک اہم بنیاد ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، قرآن و حدیث سے ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے جو بظاہر بہت ہی تلخ ہے اور ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، ان کے اعمال صالحہ کی میدان حشر میں کوئی قیمت نہیں ٹھہرے گی اور ڈھیروں نیکیوں کے باوجود وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ کچھ قرآنی
آیات ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ان پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں گی. ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ لوگ بے عمل تھے یا بد عمل تھے؟ فرمایا کہ نہیں، عاملۃ، یہ لوگ عمل کرنے والے تھے. تو کیا ان کے عمل میں کمی تھی؟ فرمایا کہ نہیں، ناصبۃ، یہ عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے. یعنی بے تحاشا عمل کرتے تھے اور عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے، لیکن تصلی نارا حامیہ، انہیں قیامت کے دن دہتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. کن لوگوں کو جو دنیا میں عمل کرتے تھے اور عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، بے تحاشا نیکیاں کر لینے کے باوجود جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. دوسرا مقام وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن بہت سے لوگ ڈھیروں نیکیاں لائیں گے اور انہیں ایک ہی پھونک سے اڑا دیا جائے گا اور تمام نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا. کوئی نیکی اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کا ان کو اجر دیا جائے یا ثواب دیا جائے. تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. تیسرا مقام قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ تم کو بتائیں قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹا کن کا ہوگا، سب سے بڑا خسارہ کن کا ہوگا. فرمایا کہ ان لوگوں کا جو دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے تھے سب بیکار تھا، برباد تھا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل ٹھیک ہے، ہر کوشش ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے سب برباد اور بیکار تھے. تو جو عمل یہ نیکیاں سمجھ کر کرتے رہے وہ برباد جاتا رہا، وہ بیکار محض تھا، اور قیامت کے دن کسی پذیرائی اور اجر و ثواب کا مستحق نہیں بن سکے گا. ایک اور مقام ملاحظہ ہو فویل للمصلین، ویل ہو کچھ نمازیوں کے لیے. کچھ لوگ ہیں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہوں گے، اشراق اور چاشت کی نمازیں پڑھتے ہوں گے، مگر ان کے لیے ویل ہو. ویل کا معنی کیا ہے؟ بربادی، ہلاکت اور تباہی. امام ذہبی نے ویل کی ایک اور تفسیر نقل کی ہے کہ ویل واد فی جہنم لو القی فیہا جبال الدنیا لذابت. ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں، یہ پہاڑ آپ کے سامنے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو ایک لمحے میں پگھل جائیں. اتنی خطرناک وادی ہے. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس وادی میں ہم نے کچھ نمازیوں کو ڈالنا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پابندی سے نماز پڑھتے تھے انہیں اس وادی میں ڈالنا ہے. کچھ احادیث ملاحظہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ان رجلا ضيع عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار.
ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے، بظاہر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ نیک انسان ہے، مگر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ ان سارے نصوص کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے تحاشا نیکیاں کریں گے، محنتیں کریں گے، مگر ان کی کسی نیکی کی قیامت کے دن جزا نہیں ملے گی، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو کتنی تلخ حقیقت ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، جن کی اعمال صالحہ قیامت کے دن کسی اجر و ثواب یا پذیرائی کے مستحق نہیں بن سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کیا خرابی ہے؟ ان میں کیا کمی ہے؟ اسی پر مختصر بات ہوگی۔ پہلی کمی اللہ کے بندو، توحید میں خرابی۔ ایک انسان کے عقیدہ توحید میں اگر خلل ہو، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اس شخصیت کو جس شخصیت کے بے شمار القاب ہیں، جو حبیب اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، جو اولاد آدم کی سردار ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر پیغمبر کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو شرک کی وجہ سے تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دوں گا۔ یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے نہیں، انبیاء سے، بلکہ امام الانبیاء سے، کہ آپ نے بھی شرک کر لیا تو تمام نیکیاں برباد کر دوں گا۔ یہ پہلا نقطہ۔ ایک بندے کے عقیدے میں شرک آ جائے یا اس کے عمل میں شرک آ جائے، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بندے پر جب اپنے وار کرے، اپنے جال پھینکے، تو سب سے پہلے یہ کوشش ہو کہ اس بندے کو شرک میں پھنسا لے۔ اگر شرک کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان اس انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب جاؤ، نیکیاں کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، زکاتیں دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک کی موجودگی میں نہ تمہاری نماز قابل قبول ہے، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرائض، نہ نوافل، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ آئیے غور کریں کہ ایک انسان کے اندر شرک کیسے داخل ہوتا ہے۔ شرک کے داخل ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شرک کا مرتکب ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایک پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخص، فلاں ڈھیری والا، فلاں قبر والا کوئی ذرہ دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، تو اس شخص نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کا ارتکاب کیا۔ اور یہ ارتکاب اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایک گٹھلی
بلکہ گٹھلی کے چھلکے، بلکہ گٹھلی کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، اس کا بھی مالک نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو ان سب کو جمع کر لو، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں شخصیت، فلاں ذات، فلاں چیز کی مالک ہے، حقیقی مالک اور مستقل مالک، تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہوگا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور ربوبیت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تصرف اور حکم اس پوری کائنات پر چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، بل امر، اور پوری کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا امر چلتا ہے۔ اگر آپ اس تصرف میں، اس امر میں کسی غیر کو شریک کریں گے، یہ شرک ہو جائے گا ربوبیت۔ یہ شرک داخل ہونے کی صورت ہے۔ خالق اللہ، مالک اللہ، امر اللہ کا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے، کسی کو شفا ملتی ہے تو اللہ کے امر سے ملتی ہے، کوئی فقیر ہے تو اللہ کے امر سے ہے، مالدار ہے تو اللہ کے امر سے ہے۔ درخت کا ایک پتا تک اللہ کے امر سے جھڑتا ہے اور گرتا ہے۔ اور اگر آپ اس امر میں کسی غیر کو شریک کریں گے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اور یہ شرک اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ آپ غور کیجئے، یہ معاملہ انسان کو کفر کی وادی میں دھکیل سکتا ہے، انسان اس بدعقیدگی کی بنا پر کافر تک بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک واقعہ چھوٹا سا مذکور ہے۔ حدیبیہ کے سفر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جماعت کرواتے ہیں اور پھر اپنے صحابہ کے ساتھ خیموں میں آرام فرماتے ہیں۔ رات کچھ بارش ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی، اور رات کی بارش کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی بارش کے تعلق سے مجھ پر ایک وحی بھیجی۔ تو وحی کیا ہے؟ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی۔ رات اس ایک بارش نے میرے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیے۔ یہ ایک بارش برسی، اس بارش سے کچھ بندوں کے ایمان تازہ ہو گئے، ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، اور کچھ بندے اسی بارش کی وجہ سے کافر بن گئے اور کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کفر تو سب سے بڑی نحوست ہے اس کائنات کی، بڑا بارش کی وجہ سے انسان کافر کیسے ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر سے پوچھا کہ اس کی وضاحت کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی۔ جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے امر سے اتری ہے، اللہ پاک نے اتاری ہے، فرمایا کہ اس کے ایمان میں نکھار آ گیا، اس کے ایمان میں بہار آ گئی، اس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ اور جس شخص نے کہا مطرنا بنوع کذا، یہ بارش تو فلاں بزرگوں نے دی ہے، فلاں ستارے نے دی ہے، فرمایا کہ ایک ہی جملے میں اس شخص کو کافر بنا دیا۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور اس پوری کائنات پر امر، تصرف، آرڈر اللہ کا چلتا ہے۔ جو تبدیلی ہو رہی ہے اللہ کے امر سے ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے اللہ کے امر سے برس رہی ہے، اور یہ بارش اگر کہیں بے نتیجہ ہے تو اللہ کے امر سے، اور کہیں فصلیں پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ کے امر سے، زمین شاداب ہو رہی ہے تو اللہ کے امر سے، یہی بارش اگر برس کر سیلاب بن جاتی ہے، طوفان بن جاتی ہے تو اللہ کے امر سے، یعنی اس کائنات میں ہونے والی ہر تبدیلی اللہ کے امر سے ہو رہی ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ ان تین صورتوں میں سے اگر کسی صورت میں غیر اللہ کو شریک کر لو گے یہ شرک ہو جائے گا۔
یہ شراکت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ دوسری شکل ایک انسان میں شرک کیسے داخل ہوتا ہے؟ الوہیت کے تعلق سے، یعنی اللہ رب العزت الہ ہے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ معبود ہے، معبود عبادت کے لائق۔ اور اگر آپ نے کوئی عبادت غیر اللہ کے نام کر دی، کوئی عبادت کر لی، تو اللہ رب العزت کی الوہیت میں شرک ہوگا۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ قرآن حکیم کا پہلا امر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا خالق ہے۔ یعنی عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے میں معبود ہونے کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، صرف ایک اللہ ہے۔ اور اگر کسی غیر کو معبود بناؤ گے، چاہے کسی ایک عبادت میں، کسی ایک مسئلے میں، کسی ایک امر میں، تو اللہ کی الوہیت میں شرک ہوگا، کلمے کا انکار ہوگا۔ جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کا انکار ہوگا، کیونکہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ رب العزت، صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی نہیں۔ یہ عظیم گواہی آپ دے رہے ہیں۔ اور اگر غیر اللہ کی عبادت کرو گے، مثلا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر گائے، بچڑا یا مرغا ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام کی منتیں ماننا، غیر اللہ کے نام کی نظریں ماننا، غیر اللہ کے نام کی قربانی دینا، کسی قبر کا۔ کراچی میں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا سر منڈوائے پھر گنجے، بھئی سر کیوں منڈوا لیا آپ نے؟ کہتے ہیں جی یہ فلاں بابے کی نظر۔ سر منڈوانا ایک عبادت ہے، اس عبادت کا تعلق حج اور عمرے کے ساتھ۔ حاجی اور عمرہ کرنے والا سر منڈواتا ہے، اس معنی میں یہ ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت کسی بابے کے نام کرو گے یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک ہے۔ اور یہ شرک اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہوگا تو اس انسان کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہے۔ اللہ رب العزت کو معبود حق ماننا، یہ عقیدہ رکھنا، عملی طور پر اس پر قائم رہنا کتنا عظیم عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوٹ رہے تھے، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈال دیا، دور سے کسی مؤذن کی اذان کی آواز سنی، بہت دور کوئی شخص اذان دے رہا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے سنا، فرمایا کہ الفطرہ، یہ انسان جو بھی ہے فطرت اسلام پر ہے۔ اس نے آگے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان دے رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا مانا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اور فرمایا دخلت الجنہ، اے انسان تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ توحید الوہیت کی فضیلت کہ پیارے پیغمبر نے اس کی یہ گواہی سنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے خرجت من النار، اس گواہی کے ذریعے تم جہنم سے خارج ہو چکے ہو، جہنم سے باہر آ چکے ہو۔ اتنا عظیم عقیدہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا اس شخص کو جا کر دیکھیں، اس کی زیارت کریں، اس چلتے پھرتے جنتی انسان کو دیکھ کر آئیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔ ہم اس کی تلاش میں نکلے، وادی میں پھیل گئے، آخر ہمیں وہ مل گیا، اسے ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ کون تھا یہ؟
کون تھا؟ فرمایا کہ کان راعی غنم، بکریوں کا چرواہا تھا. تھوڑی سی بکریاں اس کے ساتھ تھیں، ان کو چرا رہا تھا. اس کا معمول یہ تھا، بکریوں کو چراتا تھا، اور جب نماز کا وقت ہوتا اکیلا کھڑا ہو کر اذان کہتا اور اکیلا ہی نماز پڑھتا، اقامت کہہ کر اکیلا ہی جماعت کروا رہا. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نوازنے کے لیے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر دے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب دے. کتنی بڑی عظمت ہے. پیارے پیغمبر نے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی. اس گواہی کی بنا پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے گا، کسی اور کی عبادت، جیسا کہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے آپ کے علاقے کا علم نہیں، ہمارے سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ وہاں پر سیون میں حج ہو رہا ہے، باقاعدہ وہاں پر قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، باقاعدہ وہاں پر دیے جلائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ خالق کائنات کی ربوبیت اور الوہیت میں شرک ہے. اور یہ کیفیت اگر ایک ذرے کے برابر ہوگی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. نیکیوں کی قبولیت کی اساس توحید خالص ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت تمام انبیاء سے مخاطب ہے، اپنے پیارے پیغمبر سے مخاطب ہے. اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دوں. حالانکہ میرا ایمان ہے اللہ کے پیارے پیغمبر شرک نہیں کر سکتے، کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے. جب ایک نبی کو یہ وعید دے سکتا ہوں تو تم کس بات کی بولی ہو؟ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دوں. ایک تو یہ بنیاد ہوگی. یعنی موضوع کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے ہم نے سنے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، مگر ان کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ عقیدے میں شرک آ جائے، عمل میں شرک آ جائے، توحید میں بگاڑ آ جائے، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو. اس بگاڑ کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. دوسری چیز کیا ہے کہ جو عمل ہم کریں، جو نیکی ہم کریں، وہ نیکی پیارے پیغمبر امام الانبیاء جن کی سیرت کے حوالے سے آج یہ کانفرنس منعقد ہو رہی اور آپ محبت اور شوق میں یہاں تشریف فرما ہے، وہ نیکی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف. ایسی نیکی کی بھی کوئی پذیرائی نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں، وہ برباد ہے، وہ بیکار ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مانا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ وہ برباد ہے اور ناقابل قبول ہے. اللہ پاک قرآن حکیم میں اپنے پیغمبر کو اسوہ اور نمونہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تم سب کے لیے رسول اللہ نمونہ ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے تم سب کے لیے. اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، تم سب کے لیے نمونہ، آئیڈیل، مثال ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی غور کیا کہ آپ کے نمونہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ آپ کے آئیڈیل ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے، ہمارا پورا طرز زندگی مطابق ہو کس کے؟ اس نمونے کے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نمونہ قرار دیا ہے. ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق ہوگا تو اللہ قبول کرے گا. اس کی ایک مثال سمجھیے. یقیناً آپ میں سے اکثر کاروباری لوگ ہوں گے،
کوئی آرڈر آپ کو ملا بھائی فلاں چیز بنا دو، 1000 پیس بناؤ اور یہ ہمارا سیمپل، یہ ہمارا نمونہ ہے، اس کے مطابق بناؤ، رنگ بھی ایسا ہو، ڈیزائن بھی ایسا ہو اور مٹیریل بھی ایسا ہو۔ آرڈر طے پا گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، نمونہ آپ نے لے لیا، اب آپ کتنی کوشش کریں گے کہ آپ جو 1000 پیس بنائیں گے بالکل اس نمونے کے مطابق ہو۔ آپ کو فکر اگر ذرا سی میں نے خلاف ورزی کی آرڈر کینسل ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، تجارت میں گھاٹا پڑ جائے گا، بڑی فکر رہے گی آپ کو۔ اور اگر آپ نے وہ 1000 پیس بنا لیے بالکل اس نمونے کے مطابق، سائز بھی وہی، ڈیزائن بھی وہی، رنگ بھی وہی، ہر چیز اس کے مطابق ہے، تو وہ قابل قبول ہوگا، آپ کو اس کی قیمت ملے گی، آپ کو ایک نفع حاصل ہوگا۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی تبدیلی کر دی، رنگ میں تبدیلی لے آئے، ڈیزائن میں تبدیلی لے آئے، تو آرڈر باقی رہے گا، قائم رہے گا، نہیں کینسل ہو جائے گا، نقصان ہوگا، ایک خسارہ ہوگا۔ حالانکہ یہ دنیا کی چند ٹکوں کی تجارت ہے، دنیا کی تجارت، دنیا دنیا کی تجارت ہے، جس کا ایک بیشتر حصہ سیمپل پر قائم ہے، نمونے پر قائم ہے۔ اور یہ دین کی تجارت، اس میں ہم آخرت کا سودا کر رہے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ۔ میری بھی چاہت ہے، میری بھی خواہش ہے کہ جنت ملے، آپ کی بھی چاہت ہے، آپ کی بھی خواہش ہے جنت ملے، اللہ کی رضا ملے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جنت چاہیے تو کان کھول کے سن لو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیمپل دے رہا ہوں تمہیں، ایک نمونہ دے رہا ہوں۔ یہ تجارت ہے آخرت کی، دنیا کی نہیں ہے۔ اس تجارت کے بدلے تم نے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، جنت کو پانا ہے، اس کے لیے ایک سیمپل ہے میری طرف سے، ایک نمونہ ہے میری طرف سے، ایک مثال ہے میری طرف سے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل اس سیمپل کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے کاروبار کی فکر ہے کہ ایک سیمپل ہمیں ملا، اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، لیکن آخرت کے کاروبار جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ، جس کے عوض میں جنت حاصل ہوگی، اس کی فکر نہیں۔ پیارے پیغمبر کے عمل کی مخالفت ہو، آپ کی سنت کی مخالفت ہو، آپ کی حدیث کی مخالفت ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ یہ بات اٹل ہے اور دو ٹوک ہے، تم سب کے لیے سیمپل، نمونہ اور آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری نماز اگر میرے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق ہوگی تو قبول کروں گا، تمہارا حج اگر میرے بھیجے ہوئے سیمپل کے مطابق ہوگا تو قبول کروں گا، تمہارا عمرہ اگر میرے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق ہوگا تو قبول کروں گا، مطابق نہیں تو عمر مردود ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ جو شخص، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی ایسا عمل کر لے جس عمل پر ہماری مہر نہ ہو، ہمارا ٹھپا نہ ہو، تو وہ مردود ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی عمل کر لے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی عمل کر لے، ہمارا ٹھپا اس پر نہ ہو، وہ مردود ہے۔ آئیے پیغمبر اسلام کے دور سے کچھ مثالیں سنتے ہیں تاکہ اس موضوع کی حقیقت مزید آشکارا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا، اس حج کا اعلان ہو گیا، دنیا تیار ہو گئی، عقبہ بن عامر کی بہن بھی حج کے لیے تیار ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ یہ سفر بڑا مبارک ہے، اللہ کے پیغمبر کی رفاقت ہے، اللہ کے پیغمبر کی صحبت ہے، اس سفر کو اور زیادہ اجر سمیٹنے کا ذریعہ بنا۔ اس نے 3 فیصلے کر لیے کہ جب تک یہ سفر میرا قائم ہے میں سواری پر سفر نہیں کروں گی، پیدل چلوں گی۔ دوسرا یہ عزم کر لیا کہ ننگے پاؤں چلوں گی، اور تیسرا یہ عزم کر لیا کہ ننگے سر جاؤں گی، سر بھی نہیں ڈھانپوں گی۔ پیدل کیوں؟ تاکہ ایک ایک قدم کا اجر ملے۔ ننگے پاؤں کیوں؟ تاکہ رستے میں کانٹے چبھے، پاؤں کو ٹھوکریں لگے،
تکلیف ہوگی اس تکلیف کا بھی ثواب ملے گا۔ ننگے سر کیوں؟ سر ڈھانپنا تکریم کی علامت ہے۔ اس دور میں سر کو کھلا رکھنا تذلل تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اللہ کے سامنے اور زیادہ اظہار ذلت ہو، اپنا سر ننگا کر کے جاؤں تذلل کے لیے۔ ان کی حرص کیا ہے؟ زیادہ اجر لینے کی، زیادہ ثواب لینے کی۔ امام الانبیاء کے سامنے کیس آ گیا، میری بہن یہ کرنا چاہ رہی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نظر اختے کا بری، اپنی بہن کو جا کر بتا دو جو تم نے ارادے کیے ہیں، جو عزم کیے ہیں، اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم نے ارادے کیے ہیں وہ کوئی ارادہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ثابت نہیں۔ تم چاہتی ہو اجر ملے، ثواب ملے، اجر و ثواب کا حصول پیغمبر کی اتباع میں ہے، پیغمبر کے طریقے کی مخالفت میں نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری ہی میں، امام الانبیاء کے سفر حج میں ایک شخص بے ہوش ہو کر گر گیا، صحابہ اس کو اٹھا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے دیکھ لیا، پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ بتایا گیا کہ اس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے 4 چیزوں کا عزم کر لیا تھا۔ ایک یہ کہ پورے سفر حج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، دوسرا پانی نہیں پیوں گا، تیسرا پیدل جاؤں گا، اور چوتھا کبھی سائے تلے نہیں بیٹھوں گا۔ دھوپ میں چلوں گا اور کہیں پڑاؤ ڈالا تو درخت کے سائے کے نیچے نہیں، بڑی دھوپ میں بیٹھوں گا۔ عرب کی دھوپ کتنی شدید ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تاکہ مجھے اضافی ثواب ملے۔ دین میں تو ایک کانٹا چبھ جائے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہاں تو کتنے کانٹے چبھیں گے، کتنی ٹھوکریں لگیں گی۔ پیدل جاؤں گا، تھکاوٹ سے چور ہو جاؤں گا، نہ کھانا نہ پینا، فاقہ کشی اور پیاس برداشت کروں گا، کتنا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عن تعذیب نفسہ لبریء مروه فلیاکل ولیشرب ولیستظل ولیرکب۔ اس نے جو ارادے کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس سے کہہ دو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، فوراً پانی پیے، کھانا کھائے، سواری پر بیٹھے اور سائے تلے بیٹھے، کیونکہ یہ کام اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں۔ مانا ایک راستہ ہم چن لیں، چننے والا اللہ کے پیغمبر کا صحابی کیوں نہ ہو، لیکن وہ راستہ اگر اللہ کے پیغمبر کے راستے سے ثابت نہیں ہے، مطابق نہیں ہے، تو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ قابل قبول وہ عمل ہے جو پیارے پیغمبر کی سنت اور پیارے پیغمبر کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ تیسری مثال، پیغمبر اسلام فتح مکہ کے سفر پر روانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کا سفر رمضان میں ہوا تھا، صحابہ کا روزہ، پیغمبر اسلام کا روزہ، حتیٰ کہ چلتے چلتے عثفان کی وادی آ گئی، مکہ سے 20 پہلے عثفان کی وادی، عصر کا وقت ہو چکا تھا، اور شدت کی لوگوں کا بھوک کے مارے برا حال، شدید پیاس۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قریب آ چکا ہے، یہ روزہ اگر ہمارا جاری رہا، قائم رہا، تو ہو سکتا دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، ہم کمزور نہ پڑ جائیں۔ یہ بھوک اور یہ پیاس ہماری طاقت کو ختم کر رہی ہے، طاقت جواب دے رہی ہے، اگر یہ روزہ قائم رہا تو ہو سکتا ہے دشمن سے مقابلہ ہو، ہم کمزور پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی، وحی بھیج دی، اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ روزہ ابھی افطار کر لو، عصر کا وقت تھا، ابھی افطار کر لو، تمہیں پورے روزے کا ثواب دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا، صحابہ نے افطار کر لیا، اللہ کے پیغمبر نے افطار کر لیا، مگر کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تکلیف برداشت کریں گے اور وقت پر افطار کریں گے۔ انہوں نے روزہ افطار نہ کیا، بھوکے رہے اور پیاسے رہے، بظاہر وہ کتنے افضل اور کتنے اچھے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ روزہ پورا کر لیں اور زیادہ ثواب کما لیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو خبر دی گئی کہ بعض صحابہ ابھی تک روزہ رکھے ہوئے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر کھڑے ہو گئے اور 3 بار یہ ارشاد فرمایا اولئک هم العصاة اولئک هم العصاة اولئک هم العصاة، جو لوگ اب تک رو دیتے ہیں وہ نافرمان ہیں نافرمان ہیں نافرمان ہیں۔ کیوں؟ روزہ افضل ہے یا کھانا پینا افضل ہے؟ آج کھانا پینا افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء کھا پی رہے ہیں۔ اس وقت سنت روزہ نہیں، سنت افطار ہے، کھانا پینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر افطار کر چکے ہیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اب تک روزے سے ہیں وہ میرے نافرمان ہیں۔ چوتھی مثال صحیح بخاری کی حدیث، 3 صحابہ پیغمبر اسلام کے گھر آتے ہیں یہ سوچ کر کہ دن بھر ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں اور پیغمبر اسلام پہ ایک ایک عمل دیکھتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ رات کو پیغمبر اسلام اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ رات اللہ کے پیغمبر کا کیا معمول ہوتا ہے اور کیا عمل ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ چلے آج اللہ کے پیغمبر کے گھر چلتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے آپ کی رات کی عبادت کا سوال کرتے ہیں۔ گھر پہنچ گئے، اتفاق ایسا کہ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، ازواج مطہرات موجود تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پردے کے پیچھے سوال کیا کہ پیغمبر اسلام کی رات کی عبادت کی خبر دی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو عشاء پڑھ کے سو جاتے، اتنی دیر سوتے پھر اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ ان 3 صحابہ نے پیغمبر اسلام کی نماز قیام اللیل کا حال سنا اور کأنہم تقالوها، پیغمبر اسلام کی رات کی عبادت کو تھوڑا سمجھا، یہ تو بہت کم عبادت ہے، اور خود ہی اپنے طور پر ایک عزم کر لیا، اپنے طور پر ایک بات کی کہ ہم چونکہ گناہ گار ہیں ہمیں اللہ کے پیغمبر سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں جب تک زندہ ہوں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، پوری رات جاگوں گا، مصلی کی پشت پر قیام اللیل کروں گا، سجدے اور رکوع کرتا رہوں گا پوری رات۔ بظاہر کتنا اچھا ارادہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں 20 سال رہوں 70 سال رہوں میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، نفلی روزے نہیں کروں گا، ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا۔ کتنا اچھا عزم ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بیویوں کو چھوڑ دوں گا، مسجد میں بسیرا کروں گا، ڈیرے ڈال دوں گا مسجد، تاکہ یہ پہاڑ کی جھنجھٹ ختم ہو جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھا رہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں۔ یہ ارادہ کر لیں اور یہ تینوں اپنی اپنی بات کر کے چلے گئے۔ پیغمبر ہم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ فلاں فلاں اور فلاں آئے تھے، انہوں نے یوں سوال کیا، میں نے یوں جواب دیا، انہوں نے آپ کی رات کی عبادت کو تھوڑا سمجھا۔ ایک نے یہ کہا کہ رات بھر جاگوں گا جب تک زندہ ہوں، دوسرے نے کہا جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا جب تک زندہ ہوں مسجد میں اعتکاف کروں گا، گھر بار کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے تینوں کو بلا لیا، تینوں کو بلا لیا۔ یہ تینوں کون ہیں؟ امام الانبیاء کے صحابی، کو آج کے خود ساختہ فرقے کی پیداوار نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی، تقویٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے، بلا لیا تینوں۔ فرمایا تم نے یہ بات کہی؟ جی ہاں کہی۔ فرمایا تم جانتے نہیں میرا طریقہ کیا؟ انا فاصلی وارقد، میں رات کو کچھ وقت جاگتا ہوں اور کچھ وقت سوتا ہوں، واصوم وافطر، اور میں کبھی روزے رکھتا ہوں نفل، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی ناغا کر دیتا ہوں، واتزوج النساء، اور میری بیویاں ہیں، میرے گھر ہیں، کچھ وقت اللہ کے گھر میں جاتا ہوں، کچھ وقت اپنے گھروں کو دیتا ہوں۔ تو اب میرا طریقہ تمہیں معلوم نہیں؟ یہ میرا طریقہ۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے طریقے کو اپنا لیا، وہ طریقہ گناہ کا طریقہ نہیں، وہ طریقہ تو بے تحاشا عمل کا طریقہ۔ ایک نے کیا کہا؟
زمانے بھر کے روزے، زمانے بھر کی شب بیداری، زمانے بھر کا مسجد کا اعتکاف، فرمایا کہ اگر تم اس طریقے پر قائم رہے، میرے دین سے، میری امت سے، میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، خارج ہوگا۔ کتنی بڑی بات! تو ان ساری مثالوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ایک راستہ بظاہر ہمیں کتنا اچھا لگتا ہو، کتنا بھاتا ہو نگاہوں کو، لیکن اس وقت تک وہ نیکی نہیں بن سکتا جب تک تصدیق اور تائید اور تھپا اور مہر امام الانبیاء سے حاصل نہ ہو جائے، جب تک وہ عمل اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو، نیکی نہیں بن سکتا۔ نیکی کب بنے گا؟ جب اللہ کے پیغمبر سے اس کو تائید حاصل ہوگی اور تصدیق حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کے شاگرد، اس پوری تربیت کو حاصل کرنے والے، اس ذہن اور فہم کو حاصل کرنے والے، سلمان فارسی کا قول سن لیجیے۔ سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے، اپنا مصلی بچھا لے بالکل حجر اسود کے سامنے، اور پوری زندگی یہاں گزار دے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، حجر اسود کو بوسہ دیتے دیتے، بیت اللہ کے طواف کرتے کرتے پوری زندگی یہاں گزار دے، حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی یہاں سے باہر ہے، موت بھی اس کی اللہ کے گھر میں آ جائے، حرم میں آ جائے، پیدا ہوتے ہی داخل ہوا، مرتے دم تک وہاں کھڑا رہا، نفل پڑھتا رہا، طواف کرتا رہا، بیت اللہ حجر اسود کو چومتا رہا، بوسے دیتا رہا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ شخص، میری گواہی سن لو، یہ شخص یکون تحت لواء اہل البدع، قیامت کے دن یہ اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، پیغمبر اسلام کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام تم نے کیا وہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو، نیکی وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کا عمل ہو۔ آپ بتائیے کہ ایک عمل نیکی ہو اور پیارے پیغمبر نے نہ کی ہو، بھلا یہ ممکن ہے؟ کوئی نیکی ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس سے محروم ہو جائے اور ہمیں مل جائے؟ نہیں، انا اول العابدین، انا اول المسلمین۔ پہلے نیکی اللہ کے پیغمبر کریں گے، پہلے وہ کام اللہ کے پیغمبر کریں گے، پھر ہم تک پہنچے گا۔ تو جو کام اللہ کے پیغمبر نے کیا ہی نہیں، وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیکی کا تشخص یہ ہے کہ پہلے اللہ کے پیغمبر کریں گے، پھر وہ کام ہم تک پہنچے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر ثابت ہی نہ ہو، وہ طریقہ موجود ہی نہ ہو، تو وہ نیکی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ نصوص بار بار سامنے رکھیے کہ بہت سے لوگ نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے، ایک ہی پھونک سے ان کو اڑا دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے، نیکیاں کر کر کے تھک جایا کرتے تھے، مگر قیامت کے دن دہتی ہوئی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کون لوگ؟ یا تو ان کے عقیدے میں خلل، اور یا ان کا وہ عمل خلاف ہے اللہ کے پیغمبر کے عمل کے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے۔ اس لیے اس مسئلے کو بڑی اہمیت سے سنیں اور اس کو سمجھیں، اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ورنہ کتاب و سنت کے ان نصوص کا کیا محمل ہوگا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی نیکیاں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو؟ وہ ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہو، آپ کے منہج کے خلاف ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی نیکیوں میں سنت کی اتباع کر لیتے ہیں، مگر ایک بڑی اہم چیز ان سے مفقود ہو جاتی ہے، ان سے گم ہو جاتی ہے، اور وہ اخلاص کی حفاظت ہے۔ ہر نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کہ نیکی کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی ہے، اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، اللہ سے اس کا ثواب لینا ہے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، شہرت نہیں،
نمود و نمائش نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ہر شخص کو، ہر بندے کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا۔ اگر اس کی نیت اللہ